یا بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو اپنے زمانے کے عابدوں سے سب سے زیادہ عبادت گزار تھا۔ اس کے زمانے میں 3 بھائی تھے جن کی ایک کنواری بہن بھی تھی۔ ان پر دشمن فوج نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اپنی بہن کو کس کی حفاظت میں چھوڑ جائیں، کیونکہ ان کو کسی پر بھروسہ نہ تھا۔ تو ان کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ اس کو بنی اسرائیل کے عابد کے پاس چھوڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ اس کے پاس آئے اور اس سے اپنی بہن کو اپنے پاس رکھنے کی درخواست کی کہ جب تک یہ جنگ سے واپس نہ آئے یہ آپ کے پاس رہے گی۔ لیکن عابد نے اسے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے لڑکی اور اس کے بھائیوں کے بارے میں پناہ مانگی، مگر وہ بھی اس سے لپٹے رہے حتیٰ کہ عابد مان گیا اور کہا کہ اس کو میری عبادت خانے کے سامنے والے گھر میں ٹھہرا دو۔ چنانچہ انہوں نے اس لڑکی کو اس گھر میں ٹھہرا دیا اور جنگ کے لیے چلے گئے۔ یہ لڑکی ایک عرصے تک اس عابد کے پڑوس میں رہی۔ یہ عابد اپنے عبادت خانے کے دروازے پر کانے لٹکا کر اتار دیتا، پھر اپنا دروازہ بند کر کے اپنی عبادت خانے میں جا بیٹھتا، پھر اس کو اطلاع کرتا تو لڑکی اپنے گھر سے نکل کر اس کانے کو اٹھا کر لے جاتی۔ شیطان نے عابد کے دل میں کچھ نرمی سی ڈالی اور اس کے دل میں خیر کی ترغیب دیتا رہا اور وسوسہ کرتا رہا کہ آپ دن کے وقت لڑکی کے گھر تک جایا کریں، اور عابد کو اس سے ڈراتا رہا کہ ایسا نہ ہو کہ لڑکی کے باہر نکل کر کھانا لے جاتے رہنے کی وجہ سے کوئی اس کو دیکھ کر اس پر عاشق نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ عابد کے پاس شیطان آیا اور اس کے دل میں نیکی کی ترغیب دلائی اور عابد کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ کاش آپ اس سے کچھ کلام کرتے اور لڑکی آپ کی باتوں سے مانوس ہوتی۔ وہ اکیلی رہ کر بہت پریشان ہو گئی ہے، چنانچہ وہ ایک عرصے تک اس سے باتیں کرتا رہا اور اپنے عبادت خانے سے اس کی طرف جھانک لیتا تھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس آیا اور وسوسہ ڈالا کہ کاش آپ اپنے عبادت خانے کے دروازے پر بیٹھتے اور لڑکی اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھتی اور وہ تم سے باتیں کرتی اور اس سے اس کو کچھ زیادہ انس ہو جاتا۔ چنانچہ شیطان نے عابد کو گرجا گھر کے دروازے پر بٹھایا اور لڑکی کو اس کے گھر کے دروازے پر بٹھایا اور یہ دونوں ایک عرصے تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ پھر ایک مرتبہ شیطان عابد کے پاس آیا اور اس کو ثواب اور نیکی کی ترغیب دلائی اور وسوسہ ڈالا کہ کاش آپ اپنے عبادت خانے سے نکل کر اس کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے۔ تو عابد نے یہ بھی کر ڈالا اور ایک عرصے تک یہی صورتحال رہی۔ ایک مرتبہ شیطان نے عابد کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ کاش آپ اس لڑکی کے گھر میں داخل ہو جاتے تاکہ وہ اپنا چہرہ گھر سے باہر نہ نکالے تو بہتر ہے۔ چنانچہ عابد لڑکی کے گھر میں داخل ہونے لگا اور سارا دن لڑکی سے باتوں میں مصروف رہنے لگا۔ جب شام ہوتی تو یہ اپنے عبادت خانے میں لوٹ جاتا۔ اس کے بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کے دل میں لڑکی کی زیب و زینت دل نشین کرنے لگا، حتیٰ کہ عابد نے لڑکی کے ران پر ہاتھ مارا اور بوسہ لیا۔ پھر شیطان عابد کے پیچھے پڑا رہا اور اس کی خوبصورتی اس کی آنکھوں میں جتلانے لگا اور اس کے نفس کو ابھارنے لگا، حتیٰ کہ وہ گناہ میں مبتلا ہوا اور لڑکی حاملہ ہوئی۔ لڑکی نے ایک بچہ جنا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، جب اس لڑکی کے بھائی آئیں گے اس بچے کو دیکھ کر تیرا کیا حشر کریں گے؟ مجھے امید نہیں کہ تو شرمندہ نہ ہو اور نہ وہ تمہیں شرمندہ کرے۔ تم جا کر اس بچے کو ذبح کر کے دفن کر دو۔ یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے خوف کے مارے اس گناہ کو چھپا لے گی۔ چنانچہ عابد نے بچے کو قتل کر دیا۔ پھر شیطان نے کہا تم کیا سمجھتے ہو، تم نے جو یہ کرتوت کیا ہے اس کو یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے ذکر نہیں کرے گی، تم اس کو بھی پکڑ کر ذبح کر دو اور اس کے بچے سمیت اس کو بھی دفن کر دو۔ چنانچہ عابد نے لڑکی کو بھی ذبح کر دیا اور اس کو اس بچے سمیت ایک گڑھے میں ڈالا اور اوپر سے بڑی چٹان رکھ دی اور ان پر زمین کو برابر کر دیا۔ پھر اپنے عبادت خانے میں لوٹ گیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ لڑکی کے بھائی جنگ سے فارغ ہوئے اور عابد کے پاس آ کر اپنی بہن کا مطالبہ کیا تو عابد نے ان سے تعزیت کی، لڑکی کے لیے دعا کے جملے کہے، صدمے کا اظہار کر کے رونے لگا اور کہا کہ بہت نیک لڑکی تھی، بیمار ہو کر مر گئی، یہ اس کا قبر ہے۔ تو اس کے بھائی اس کی قبر پر آئے، افسوس کیا اور ایک دن تک اس کی قبر پر رہے، پھر واپس گھروں کو لوٹ گئے۔ جب رات ہوئی اور یہ بھائی اپنے بستروں پر لیٹ گئے تو شیطان ان کے پاس خواب میں آیا۔ سب سے پہلے بڑے کے پاس آیا اور اس سے اس کی بہن کا پوچھا تو اس نے وہی جواب دیا جو عابد نے کہا تھا۔
کہ ان کی بہن تو فوت ہو گئی۔ تو شیطان نے اس کی بات کو جھٹلا کر کہا کہ تیری بہن کو عابد نے حاملہ کیا، اس نے اس کا بچہ جنا۔ پھر اپنی جان بچانے کے لیے اس عابد نے اس بچے سمیت ذبح کیا اور گھر کے دروازے کے پیچھے دفن کر دیا۔ پھر شیطان درمیانے والے بھائی کے پاس آیا اور اس کو بھی ویسا ہی کہا۔ پھر چھوٹے کے پاس آیا اور اس کو بھی ویسا ہی کہا۔ جب یہ بھائی صبح اٹھے تو اس خواب کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ چنانچہ جب یہ تینوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے اور کہنے لگے میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، تو بڑے بھائی نے کہا یہ کوئی جھوٹا خواب ہوگا، بے حقیقت ہے، چلو چھوڑو۔ لیکن چھوٹے نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا، میں اس جگہ پر جاؤں گا اور اس کو دیکھوں گا۔ چنانچہ وہ تینوں چل پڑے، اس جگہ کو تلاش کیا اور اپنی بہن کو اس بچے سمیت ذبح شدہ پایا۔ پھر اس کے بارے میں عابد سے پوچھا تو شیطانی خواب کی تصدیق ہو گئی جو اس عابد نے اس لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔ تو ان بھائیوں نے اس کا مقدمہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ تو اس عابد کو اس کے بعد خانے سے گرفتار کیا گیا اور پھانسی پر چڑھانے کے لیے لے گئے۔ جب اس کو سولی کی لکڑی پر کھڑا کیا تو اس وقت شیطان عابد کے پاس آیا اور کہا تو جانتا ہے میں تمہارا وہی ساتھی ہوں جس نے تمہیں اس لڑکی کے فتنے میں مبتلا کیا، اور تو نے لڑکی کو حاملہ کر کے اس کو اور اس کے بیٹے سمیت ذبح کیا۔ اگر آج تو میری پیروی کرو اور اس اللہ کا انکار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تو میں اس مصیبت سے نجات دلا دوں گا جس میں تم پھنس گئے ہو۔ تو عابد نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا۔ جب اس نے یہ کفر کیا تو شیطان اس سے اور اس کے دشمنوں کے سامنے سے ہٹ گیا، کیونکہ شیطان عابد کو گمراہ کرنے کا اپنا مکر و مقصد پورا کر چکا تھا، اور عابد کو پھانسی دے دی گئی۔ سورہ حشر میں ارشاد ہے جیسے شیطان کی مثال ہے جب وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر لو، تو جب وہ کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب میں تم سے بری ہوں۔ غور فرمائے اس عابد نے اپنے نفس پر اعتماد کیا، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ سے باز نہ آیا، اجنبی عورت سے کلام بھی کی اور خلوت بھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود کو ہلاکت میں مبتلا کر بیٹھا۔ اگر عابد اپنی طبیب اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر عمل کرتا تو کبھی بھی اس کا یہ برا انجام نہ ہوتا۔